پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ پاکستان کا ایک شہر ہے نوشہرہ، جس میں ایک باپ نے اپنی شیر خوار بچی، چند دنوں کی بچی زندہ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دی۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس کو جو بھی سنتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایک مرتبہ وہ اپنے اندر ایک جھٹکا محسوس کرتا ہے کہ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو اپنی بچی کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ اسلام میں تو اس کے لیے سخت وعید آئی ہے، اور جاہلیت کے زمانے میں عرب کا ایک قبیلہ تھا جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا۔ تو آج یہ واقعہ سن کر، آج یہ خبر سن کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امت کس جاہلیت کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ اسلام کا پیغام تو روشن ہے۔ تو بڑی حیران کن یہ خبر ہے، اور خبر یہ بھی ملی ہے کہ الحمدللہ اس بچی کو بچا لیا گیا ہے 1122 والوں نے جا کے، اور ایک ماشاءاللہ یہ خبر مل رہی ہے کہ ایک فوجی بھائی ہیں، میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ رو رہے ہیں، اور انہوں نے اس بچی کو گود لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بچی کو پالوں گا، اگر والدین اس کے نہیں سنبھال سکتے، اب پتہ نہیں والدین ان کے کہاں پر ہوں گے، ابھی ریسرچ ہوں گی، چیک کریں گے لیبارٹری کے ذریعے کہ اس کے والدین کون سے ہیں۔ تو حاکم وقت سے، اعلیٰ حکمران سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان بندوں کو ڈھونڈیں اور ان کو سخت سخت سزا دیں، تاکہ یہ والے معاملے اب عام نہ ہو جائیں۔ اگر انہوں نے زندہ درگور کیا، کل نعوذ باللہ کوئی اور اٹھے اور کہا کیا جا رہا ہے کہ بچی کو نمونیا تھا، ڈبل نمونیا تھا، اور اللہ کے بندے بیماری تھی تو بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی۔ تم علاج کرواؤ، اگر نہیں علاج کروا سکتے تو کسی چیریٹی کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ یار کوئی فنڈ دو، مجھے پیسے دو، میں بچی کو علاج کرواؤں۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ تم جاہلیت کی رسم کو اپنا کر بحیثیت مسلمان تم اپنی بچی کو زندہ درگور کر رہے ہو؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکویر میں یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن وہ بچی سوال کرے گی کہ کس گناہ کے سبب مجھے قتل کیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے گا، مولا پوچھنا، میں تو عقل بھی نہیں رکھتی تھی، میں بالغ بھی نہیں تھی، بڑی بھی نہیں تھی، سوچ سمجھ بھی نہیں رکھتی تھی، پھر بھی مجھے اس نے زندہ درگور کر دیا۔ اسلام میں حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے بعد سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ، ایک گناہ ہے جو میرے دل میں کھٹک رہا ہے، مجھے ہر وقت اس گناہ کو سوچتے وقت تکلیف ہوتی ہے، یا رسول اللہ پتہ نہیں اللہ اسے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں ہمارے قبیلے والے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو یا رسول اللہ میں نے ان ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قیس، جب تو اسے زندہ دفن کر رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ بار بار کہہ رہی تھی اے میرے بابا، اے میرے بابا، لیکن یا رسول اللہ مجھے ذرا نرمی نہیں آئی، میرے دل میں سختی نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، میرا دل پتھر بن چکا تھا۔ یا رسول اللہ میں مٹی ڈالتا گیا اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیس دوبارہ سناؤ۔ انہوں نے دوبارہ اپنا واقعہ سنایا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام زارو کتار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ 3 مرتبہ آپ نے وہ واقعہ سنا، اور فرمایا، ایک صحابی نے فرمایا کہ اے قیس کیوں حضور کو رلا رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اپنے حال پر، اسے بیان کرنے دو۔ جب انہوں نے بیان کیا اور وہ خود بھی رو رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کو دیکھا جب ہم حضور رو رہے ہیں تو ہم بھی رو پڑے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بچیوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے حضور کی جو رقت قلبی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں بچیوں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ امت کو پیغام دیا کہ یار میں محبت کرتا ہوں، میں نے آ کے عزت اور احترام دیا بچیوں کو۔ حضور علیہ السلام کی اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور کے بارگاہ میں آتی تھی تو حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، حالانکہ حضور کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کسی سے بڑے کے بڑے صحابی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کسی بادشاہ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن جب اپنی بیٹی آتی تو حضور کھڑا ہو کر استقبال کرتے۔ وجہ یہ کہ بتایا کہ بیٹیوں سے کس طرح پیار کرنا ہے۔ جب قیس نے یہ واقعہ سنایا تو سنانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا؟ پھر حضور علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا کہ جب تم اسلام لے آئے ہو، اللہ نے تمہارے اس اسلام کی بدولت تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ہاں تم غلام آزاد کرو۔ ایک روایت میں تھا کہ آپ نے 8 اور ایک روایت میں تھا آپ نے 12 بچیاں زندہ درگور کی تھی اپنے قبیلے والوں کی، قبیلے کے سردار بھی تھے،
فرمایا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تم ہر بچی کے بدلے ایک غلام آزاد کر دو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں غلام تو نہیں رکھتا، البتہ میرے پاس اونٹ ہیں۔ حضور نے فرمایا جا ہر بچی کے بدلے ایک اونٹ آزاد کر دے۔ سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے، مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے، امام حیثمی نے اس کو صحیح کہا ہے، البتہ شیخ البانی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو یار بچی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا جس کے یہاں 2 بچیاں ہوں وہ اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرے، ان کو آداب سکھائے، پھر ان کو اچھی جگہ بیاہ کر دے، میں اور وہ جنت میں کل اس طرح ہوں گے جس طرح یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ اور امت اب کس طرف جا رہی ہے؟ وہی زمانہ جاہلیت والی رسمیں، وہی زمانہ جاہلیت والی سوچ اپنے اندر پیدا کر رہی ہے۔ یار خدا را ایسے کام نہ کرو، اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح سے پرورش کرو۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بچی کی بدولت، آپ کے بچوں کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اسی بچی کو رحمت قرار دیا۔ ایک مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زندہ درگور کرنے والا، یعنی جس نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا، وہ پکا جہنمی ہے۔ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرمایا، حضور کی تعلیمات الگ ہیں، اور امت کس طرف جائے، اور امت ایسے ایسے دل خراش واقعہ رونما کرے جس کو سن کر ہر عام و خاص پریشان ہو۔ غیر مسلم کیا کہیں گے یار کہ وہ اس وقت غیر مسلم تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تب جا کے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں، پھر بھی اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرو، یہ نہ ہو کہ کل تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کل قیامت کے دن تم شرمندہ ہو۔ اگر شرمندہ ہوگے نا تو دوبارہ عزت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔